اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ذمہ داری ہماری ہے، پھر بھی اللہ نے دیکھیں قوموں کو تباہ بھی کیا، آپ کے لیے میکانزم بھی بھیجا، آپ کو گائیڈنس کے ذریعے بھی بتا دیے. تو اللہ میرے تو نزدیک اللہ از فلی انوالوڈ. دوسری بات علی بھائی پتہ یہ کہ نا جیسے انہوں نے مثالیں دی نا، انہوں نے جو مثالیں دی اس میں تو ہمیں پتہ لگ گیا خیر جو ایک شر تھا اس کی وجہ سے ایک خیر ظاہر ہو گیا. کبھی کبھار ہو سکتا ہے وہ جو آپ کو ہے خیر اس دنیا میں نظر ہی نہ آئے. مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، جیسے سیریا کے اندر ایک عورت ہے، اس کے اوپر بم گرتا ہے تو اس کے 4 بچے جو ہیں نا وہ شہید ہو جاتے ہیں. اب ظاہر اس کو جو تکلیف ہوگی وہ ہم بھی جب دیکھیں گے ہمارا بھی دل کٹے گا، ہماری بھی اندر ایک ایمپتھی نکلے گی اور ہم سوچیں گے یار یہ کیوں، کیا اس کا پرپز ہے. لیکن آپ اور میں صرف اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اللہ پتہ ہے کیا دیکھ رہا ہے؟ اللہ اس عورت کو دیکھ رہا ہے جنت کے اندر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام دیا ہے اس مشکل کے عوض. اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے اس وقت، اور وہ عورت اس وقت کہہ رہی ہے کہ اگر میرے 10 بھی بچے ہوتے نا میں ان کو قربان کر دیتی ادھر. تو میرا جو ورلڈ ویو ہے اسلام جو مجھے ورلڈ ویو دیتا ہے، مجھے پرابلم ویو سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ لوگ ان کا تو یہ تو پرابلم نہیں سالو کر سکے نا، ان کے لیے تو پرابلم ویو ہے ہی نا. ہمارا ورلڈ ویو اس پرابلم کو سالو کرتا ہے. دوسری بات میں کوئی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ جو لیپ آف فیتھ والی بات کی تھی، کوئی کہہ سکتا ہے یار یہ کاپ آؤٹ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، لیپ آف فیتھ یہ معاملہ کاپ آؤٹ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا لاجیکل، ریشنل اور ریزنیبل پروفس دیتا ہے اپنے حقانیت کے لیے ایز اپوز ٹو ایوری ادر آئیڈیالوجی. بالکل ٹھیک. اینڈ اس کے اندر پھر لیپ آف فیتھ اس کی بھی ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت ضیاء بھائی نے مینشن کی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آئے وَهُوَ بِالْغَيْبِ، یا جب وائلسٹ اللہ از ان دی انسین. ورنہ وہ آزمائش ہی نہ ہوتی، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنا ظہور کر دیتا خود ہی، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھا دیتا سب کو. تو وہ لیپ آف فیتھ آزمائی وہ ٹیسٹ ہے، وہ ٹیسٹ ہے. تو جو لوگ اسلام کے لیے ایسے پروف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا کہ مجھے اللہ آ کے اپنا دیدار کرا دے، تو ان کو وہ کبھی بھی نہیں ملے گا. دیر از اے لیپ آف فیتھ دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک، اینڈ اسلام گیوز یو دا شارٹیسٹ لیپ آف فیتھ. اور ایک بس آخری بات میں آپ سے کروں گا جو ذیشان بھائی نے کی تھا اس کے معاملے میں، کہ کبھی کبھار نا کچھ چیزوں کی حکمت جو ہے ہمیں شاید سمجھ نہیں آتی یا اس وقت پتہ نہیں لگتی. میں نے جس لڑکے کا ذکر کیا تھا نا جو شارٹس پہن کے آیا تھا، اس کا ایک سوال تھا. اس نے ایک سوال میں یہ کہا تھا کہ وائی از معاذ اللہ سو ایگوٹسٹیکل کہ اللہ گیٹس اینگری وین سم ون ایلس از ورشپڈ. ٹھیک ہے، اس کا یہ سوال تھا. اچھا، اس کو میں نے جو جواب دیا نا اٹ ریئلی کلکڈ ود ہم، اور یہ جواب جو ہے نا یہ ہم زیادہ انہی کو دے سکتے ہیں جو اس قسم کا ایک اعتراض اٹھا رہے ہوں. سو فار ایگزامپل ایک تو ہمارا جواب ہے فرام اللہ پرسپیکٹو کہ اللہ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے کہ یہ اٹ ڈزنٹ بفٹ کہ کسی اور کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے، فرام اللہ پرسپیکٹو دس از ٹرو that you're giving. Allah is the one who gives you life, Allah is the one who gives you health, gives you everything, and then you venerate and you worship someone else. تو یہ تو بالکل جو ہے نا کرمنل ہے. اور شرک جو ہے، دیکھیں شرک کا تبھی آپ اور میں اس کی ویراسٹی، اس کی جو کیا کہیں گے، اس کی ایول کو تبھی ہم اپریشیٹ کر سکیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اپریشیٹ کر سکیں گے. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ وی کین نیور اپریشیٹ دا گریٹنس آف اللہ. سو دیٹس وائی سم ٹائمز وی کین نیور اپریشیٹ مے بی دا گریٹنس آف شرک، ہاؤ ایول اٹ از. لیکن میں نا ایک اور پیراڈائم کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پرسپیکٹو ہاؤ ڈز شرک اور ہاؤ ڈز توحید بینیفٹ اس اینڈ شرک ہارم اس ایز ہیومن بینگز. تو وہ میں نے فار ایگزامپل نا اس میں ایک ایگزامپل دی کہ دیکھیں جو بھی انسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بتایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر جو بچہ ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کا جو انوائرمنٹ ہے، اس کے جو پیرنٹس ہیں اس کو فرق جگہ پہ لے جاتے ہیں، شرک کی طرف لے جاتے ہیں، غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں. واٹ دیٹ ٹیلز اس کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں ایک فطرت کے اوپر پیدا کیا، اور یہ فطرت کے اندر ایک افینٹی ہے ٹو کنیکٹ ود دا ڈیوائن. اس فطرت کے اندر ایک افینٹی ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں. وہ خدا کو غلط تصور بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو آج سائیکالوجسٹ اور سائنٹسٹ بھی بتائیں گے کہ men are hardwired, یعنی mankind is hardwired to believe in God. That can be any concept of God. So یہ فطرت کو نا ایکسپلوئٹ کیا جا سکتا ہے. It is very easy to exploit فطرت. آپ دیکھیں گے کہ throughout time human beings have been susceptible to superstitious beliefs. سپرسٹیشن کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے سپرسٹیشن اور شرک میں بہت کم فرق ہے. سپرسٹیشن کے اندر بڑا شرک ہوتا ہے. میں نے مثال دی، اب میں آپ لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں سوال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام لے کے آتے ہیں. مشرکین مکہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ ان سے جب پوچھو گے کہ ان کو کس نے تخلیق کیا تو کہیں گے اللہ، سیقولون اللہ، کہ اللہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا. تو کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لڑتے کیوں تھے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ شرک جو ہے وہ کاروبار ہے.
کیونکہ ان کو اپنے بتوں سے اتنی محبت نہیں تھی, ان کو کاروبار سے محبت تھی. مکہ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوا تھا, شرک پوری قومیں آتی تھی, اس سے کاروبار ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا شرک کے ذریعے. علی بھائی ہمارے جو دنیا کا نظام ہے نا, اس میں جو کنٹریز جن کا سب سے زیادہ گولڈ ریزرو ہے نا, وہ سب سے زیادہ اکنامکلی, آپ سمجھیں ایک زمانے میں تو خیر اکنامکلی سب سے زیادہ پاورفل ہوتی تھی. سب سے بڑا گولڈ ریزرو اس وقت نا امریکہ کا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, امریکہ کا سب سے بڑا گولڈ ریزرو ہے. نمبر 2 پہ آئی تھنک جرمنی ہے. اچھا, ڈو یو نو ہاؤ مچ گولڈ از ان انڈین ٹیمپلز؟ ان آفیشیل, ڈکلیئرڈ نہیں. ایک تو انڈیا کا اسٹیٹ گولڈ ریزرو ہے نا, ایک انڈیا کے ٹیمپلز کے اندر گولڈ ہے. اٹ از سیکنڈ ٹو دا یو ایس. اٹ از سیکنڈ ٹو دا یو ایس. مجھے بتائیں یہ کس کا پیسہ ہے اور یہ پہنچا یہاں پہ کیسے ہے؟ شرک کی وجہ سے. شرک میس ایکسپلائٹیشن کرتا ہے, بالکل میس ایکسپلائٹیشن کرتا ہے شرک. انہوں نے یہ کسی غریب لوگوں کے پیسے تھے, کسی کو بچہ چاہیے تھا, اس نے اپنے جی ایئر رنگز اتار کے دے دی, عورت نے گولڈ دیا, اپنا پیسہ دیا, ڈائمنڈز دیے, روبیز دیے, بھرا ہوا یہ چیز. آپ باقی ساؤتھ امریکن کلچر دیکھ لیں, چائلڈ سیکریفائسز کر رہے ہیں. یعنی شرک سوسائٹی کو جتنا نقصان پہنچاتا ہے, شرک کے ذریعے جتنے لوگ کنٹرول کیے جاتے ہیں, اس کا تصور نہیں کر سکتے آپ. تو ہم ایک ہمارے پرسپیکٹو سے بھی سوچتے ہیں, اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اٹس اباؤٹ اس ایز ویل. ہر اللہ تعالیٰ کا ہر جو حکم ہے اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. ہمیں شاید وہ ایک دم پتہ نہ لگے, لیکن انسان غور کرتا ہے اور سوچتا ہے تو پھر پتہ بھی لگتا ہے اس کو. اور کچھ ہے جن کا ہمیں نہیں پتہ لگے گا اور ہم اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں. جو آپ نے ضیاء بھائی ذیشان نے جس طرح دا وے یو آنسرڈ, اگر ان پرنسپلس کو ہی ہم پکڑ لینا جس طرح آپ نے بیان کیا, تو آئی تھنک کہ ہر سوال کا آنسر ان پرنسپلس کے تھرو بندہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. آپ کچھ ایڈ اس سے پہلے کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اپنی ایک سٹوری پرسنل, ہر ایک کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں. پرابلم آف ایول میرا اپنی ایک پرسنل سٹوری سے سالو ہوا, وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. میرے والد صاحب ڈاکٹر ہیں, کچھ عرصہ ان کو ہارٹ کی بیماری ہوئی تو ان کو لینے چھوڑنے میں جایا کرتا تھا. تو باہر پیشنٹس کے ساتھ میں بیٹھ کے ویٹنگ ایریا میں ابو کا ویٹ کر رہا تھا. اب ابو کا اندر روم ہے, باہر ڈسپینسرز وغیرہ بیٹھتے ہیں, اور جو انجیکشنز وغیرہ لگانے ہوتے ہیں وہ ڈسپینسر ہی لگاتے ہیں. تو ماشاء اللہ ابو کے جو ڈسپینسر ہیں, ہی از اے بگ گائے ود اے بگ بلٹ, بہت بڑی داڑھی اور مونچھیں ہیں ان کی, اور جب وہ انجیکشن لگانے لگتے ہیں تو ان کے چہرے پہ ایک بہت بڑی اسمائل آ جاتی ہے. تو اب سین میں نے یہ دیکھا, میں بیٹھا ہوا ہوں, ایک ینگ لڑکا آتا ہے ود ہز چائلڈ, آئی تھنک جسٹ اے نیئر اولڈ چائلڈ, اس کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, اور وہ بچہ رو رہا ہے, بلبلا رہا ہے, پتہ نہیں اس کو درد تھی. والد, میں سین دیکھ رہا ہوں کہ والد بے رحم بچے کا پجامہ نیچے کرتا ہے, ڈسپینسر آ کے اتنی بڑی سرنج ہنس کے جو ہے بچے کو انجیکٹ کرتا ہے, اور والد بھی ہنس رہا ہے, ڈسپینسر بھی ہنس رہا ہے, بچہ بلبلا رہا ہے درد سے. واٹ از ہیپننگ؟ پرابلم آف ایول سالوڈ. سمجھنے اللہ تعالیٰ نے وہ ذہن میں بات ڈال دی کہ دیکھیں اپیرنٹلی بچے کے ورلڈ ویو میں یہ کیسا ظلم ہے. باپ محبت کرنے والا گود میں اٹھا کے وہی میرا پجامہ نیچے کر رہا ہے کہ مجھے انجیکشن لگے, اور وہ انجیکشن لگانے والا ہنس رہا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ فار دا چائلڈ واز دا گریٹر گڈ, اینڈ دیٹ سالوز دا پرابلم. ایکسیلنٹ. میں چاہوں گا آپ تھوڑا جسٹ وائنڈ اپ بھی کریں, سولوشنس کی اگر بات کریں ضیاء بھائی, اسٹارٹنگ ود یو. ایک بچہ کیا کرے جس کو ڈاؤٹس آ رہے ہیں؟ از اٹ ریکمینڈیڈ کہ وہ ایتھیسٹ کے پیجز جوائن کر لے, وہ فیس بک پہ وداؤٹ نالج دعویٰ شروع کر دے؟ پھر جو ایکس مسلمز ہیں ان کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ جو کسی وجہ سے ریبیلیس ہو کے, ایموشنل ریزنس کی وجہ سے, کیسے بندہ اپنے آپ کو بچائے؟ سولوشنس کی اگر میں بات کروں, وٹ ٹو ڈو, ہاؤ کین دے اسٹرینتھن دیئر فیتھ, ہاؤ کین دے ریگین دیئر فیتھ, ہاؤ کین دے کم بیک, وغیرہ وغیرہ. صحیح. علی بھائی ایک چیز جو میں کہوں گا یہاں پہ وہ یہ کہ جب ہم لوگوں نے بات کی نا کہ لرننگ ٹو ٹرسٹ دا وزڈم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ایز مسلمز, میں اب سب سے پہلے تو ان مسلمان بچیوں سے بات کر رہا ہوں جو کہ اپنے فیتھ کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں. تو جس طرح سارے بھائیوں نے بات کی کہ دیکھو ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے, وی ہیو ٹو گیو تھنگس ٹائم. میرے اپنے ٹیچرز بھی جن سے میں نے دین سیکھا مجھے کہتے تھے کہ بیٹا کچھ چیزیں نا آپ کو 40 کے بعد سمجھ میں آئیں گی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, نیچرلی سی بات ہے, کچھ چیزیں آپ کو 10 سال کے بعد سمجھ میں آتی ہیں, کچھ آپ کو 20 کی ایج کے بعد سمجھ میں آتی ہیں, کچھ آپ کو ایکسپیرینس سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور وہ نا اس سے پہلے آ نہیں سکتی. لائک فار ایگزامپل بیفور پیوبرٹی دیر آر سم تھنگز یو ول نیور انڈرسٹینڈ, بیفور میرج دیر آر سم تھنگز یو ول نیور انڈرسٹینڈ. لائک وائز انبیاء جو ہیں وہ 40 سال کی ایج پہ بنے, تو 40 سال بھی ایک اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے. کچھ چیزیں نا آپ کو 40, کیونکہ نا تب تک آپ کا لیول آف میچورٹی اتنا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو ناؤ آئی ایم بگننگ ٹو گیٹ اے ٹیسٹ آف وائی دیز تھنگز آر ہیپننگ دس وے. تو ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, سو یو ہیو ٹو گیو تھنگس ٹائم, دیٹس فرسٹ تھنگ. دوسری بات میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی جو ابھی بات آپ لوگوں نے بھی کی, وہ یہ کہ آپ یہ دیکھو کہ کیا ایز ہیومن بینگز نو یور پلیس ان دس ورلڈ. آپ کے پاس آئی سائٹ ہے, ہم سب کے پاس آئی سائٹ ہے, ہم سب کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے نا. میں آپ کو پوچھوں کہ جی اس دیوار کے پیچھے کیا ہے, کیا ہو رہا ہے ابھی؟
تو ہم کہتے ہیں واللہ عالم ہمیں تو نہیں پتا کیا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ہم آئی سائٹ ہے, ہم سب کو نظر آ رہا ہے, لیکن اس دیوار کے پیچھے کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہم سب کی سماعت بھی ہے, ہم سن سکتے ہیں, لیکن یہ 7 والی بلڈنگ میں کیا چل رہا ہے ہمیں تو نہیں پتا. ہماری سماعت کی ہم نہیں سن سکتے. ہاں, سماعت کی بھی لمیٹیشنز ہیں. ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے, یہ ہم کپ اٹھا سکتے ہیں, چیزیں اوپر نیچے کر سکتے ہیں. باہر ایک ٹرک کھڑا ہے, اس کو جا کے اٹھا لیں, نہیں اٹھا سکتے بھائی, ہماری اسٹرینتھ کی بھی لمیٹیشنز ہیں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے نا, عقل کی بھی لمیٹیشن ہے. So don't think that you can understand the complexities of this universe and you can understand why things are happening in the grand scheme of things. ہر چیز وہ ایک بٹرفلائی افیکٹ ہوتا ہے نا, ہر چیز انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے. تو you cannot understand the way in which things are going to play out. You cannot understand that. آپ کوئی خدا نہیں ہو, اللہ ہی اللہ ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ ہی صرف اللہ ہے. ورنہ دیکھیں آپ لوگ, آج ہم لوگ یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اب زندگی کے کون سے موڑ تھے جو میں یہاں لے آئے, سوچ سکتے ہیں آپ. میں اسلام آباد سے ہوں, آپ جو ہیں وہ انگلینڈ سے اٹھ کے آئے, ہم نے امپورٹ کروائے ہیں خاص طور پہ, ٹھیک ہے, اور آپ لوگ یہاں سے, تو یعنی علی بھائی فیصل آباد کے اوریجنلی, ٹھیک ہے نا, یہ بھی امپورٹ ہوئے, تو اب یہ بھی لاہور کے بن گئے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں سے آج ہم اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی حکمتیں تھیں, اللہ نے کس طرح سے پلان آؤٹ کیا, کیا ہوا, کس طرح ہوا. سو وی کینٹ انڈرسٹینڈ دیز تھنگس. تو سب سے پہلی بات جو ہم نے سمجھنی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وزڈمس کو نہیں سمجھ سکتے, بس یہ سمجھ جاؤ, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ العلیم بھی ہے اور الحکیم بھی ہے. لرن ٹو ٹرسٹ دیٹ اللہ از دا موسٹ نالجبل اینڈ ہی از دا موسٹ وائز اینڈ دا موسٹ انٹیلیجنٹ. تو کلاس کے اندر 2 قسم کے بچے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو نالجبل بہت ہوتا ہے, لیکن اس کو وہ نالج اپلائی کرنا نہیں آتا, انٹیلیجنٹ اتنا نہیں ہوتا. کلاس میں وہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ساتھ کچھ رٹو طوطے ہوتے تھے, وہ چیزیں کو نا رٹ لیتے تھے, نالجبل بڑے تھے, نالج بیس بہت ہے, لیکن اب اپلائی کرنا نہیں آ رہا. آپ ان کو ایک ریئل ورلڈ سینیریو میں ڈال دو, وہ آئیں بائیں شائیں کریں گے, اور ان کو اگر آپ سوال آؤٹ آف کورس دے دو تو وہ اس میں بھی جو ہے نا گھبراتے تھے کہ سر وہ ویلیو آپ نے دوسری ڈالی, وہ اس ویلیو کے ساتھ جواب مجھے آتا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ یو ہیو دوز بیک بینچر ٹائپس, ٹھیک ہے, جو انٹیلیجنٹ بڑے ہوتے ہیں لیکن اتنے پڑھاکو نہیں ہوتے, یا اتنے وہ زیادہ چیزوں کو یاد نہیں کر رہے ہوتے, لیکن کلاس پارٹیسپیشن میں بڑے تیز ہوتے ہیں, اور ٹیچر کے ناک میں دم کیا ہوتا ہے. اینڈ دین یو ہیو دوز ریئر ایکسیپشن جہاں پہ وہ انٹیلیجنٹ بھی ہے اور نالج بھی گین کرتا ہے, اس کو اپلائی کرنا آتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ علم والا ہے, العلیم ہے, سب سے زیادہ نالج اللہ کے پاس ہے. اللہ کا علم لامحدود ہے, ہمارا علم ہمیشہ محدود ہے. اور اللہ جو ہے وہ الحکیم بھی ہے, سب سے زیادہ حکمت والا اللہ ہے. اللہ کے فیصلے سب سے زیادہ انٹیلیجنس پہ بیسڈ ہوتے ہیں, اور اس کی انٹیلیجنس آپ کو سمجھ میں کیسے آئے گی, شاید آ جائے 10 سال بعد, 15 سال بعد, لیکن نہ بھی آئے تو یو ٹرسٹ اللہ پلان. اور جس طرح بھی ذیشان بھائی نے ایگزامپل دی, بالکل میں آپ کو اسی طرح کی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بچہ ہے نا, وہ اس طرح ایک ہیٹر لگا, ہیٹر ہے, ہیٹر کے آگے ہاتھ کرتا ہے بار بار, چھوٹا بچہ 2 سال کا, بار بار ہاتھ کر رہا ہے, بار بار ہاتھ آئے کر. اب ماں اس کو روک رہی ہے, نہیں کرو بیٹا, نہیں کرو بیٹا, نہیں کرو بیٹا. اب بچہ بالکل جب ہاتھ قریب آ گیا, زور سے ماں اس کی تھپڑ مارتی ہے اس کے ہاتھ پہ کہ میں نے کتنی دفعہ سمجھایا نہیں کرو. اب بچے کو لگی ہاتھ پہ, وہ رو رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے ماما گندی ہے میری, ماما گندی ہے, ماما گندی ہے, اور روئے جا رہا ہے. اب یہ جو ماں نے اس کو روکا ہے ہاتھ لگانے سے, یہ ماں کی محبت ہے یا ماں کا ظلم ہے اس کے اوپر؟ محبت ہی ہے نا, تو اس نے روکا. اگر ظلم کرتی ہوتی تو کہتی گھساؤ ہاتھ اندر, بلکہ سر بھی گھساؤ اس کے اندر. تو یہ بچے کو نا ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ 2 سال کے بچے کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ماں نے تھپڑ کیوں مارا ہے. یہ جب خود شاید باپ بنے تو اس کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کی پیچھے حکمت کیا ہے. سو لرن ٹو ٹرسٹ the decisions of Allah. Once you know that he is your Lord, then learn to trust him inshallah. Excellent. Ahmed bhai, quick solution to this crisis. بس چھوٹی سی میں بات کروں گا انشاءاللہ. اور جو لوگ ایکس مسلمز ہیں, خاص طور پہ وہ جو میں نے سیکنڈ کیٹیگری کی بات کی نا, جو اس کو جنہوں نے کاروبار نہیں بنایا ہوا یا کلیم ٹو فیم ان کا نہیں ہے, جو جینونلی ان کو اپنے ایکسپیرینسز کی وجہ سے, جو بھی ہم نے ریزنز ہم نے مینشن کیے ہیں ان کی وجہ سے ان کو اسلام سے کوئی پرابلم ہے, میں ان کو صرف سجیسٹ یہ کروں گا کہ وہ سنسیئر ہوں. سنسیریٹی, ہیوملٹی اینڈ پیشنس. کہ سنسیریٹی کہ آپ نا اپنے کویشچنس کے اندر سنسیئر ہو, سنسیئر ان سیکنگ دا ٹروتھ. آپ کے اندر سنسیریٹی ہونی چاہیے. اور آئی تھنک یہ یونیورسل, آئی تھنک سب اس چیز کو مان لیں گے کہ سنسیئر ہونا چاہیے اپنی سیکنگ آف ٹروتھ کے اندر. اور ہیوملٹی کے نالج کے سامنے جو ہے نا انسان کو ہمبل ہونا چاہیے, کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو ایک دن میں کوئی چیز نہیں مل جائے گی, یا کچھ چیزیں جو ہیں اس کو ٹائم لگے گی سمجھنے میں. تو وہ ایک ہیوملٹی اور پیشنس بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ٹرسٹ دا پروسیس, اور آہستہ آہستہ. لیکن انسان کو کبھی بھی نا اپنا یہ سفر جو ہے نا اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کو حق نہ مل جائے. زبردست. تو یہ میں سجیسٹ میں ایڈوائز کروں گا ان بچوں کو, ان لوگوں کو جو کہ دے آر ایٹ دا ورج آف بینگ لیونگ اسلام. اسٹاپ پٹنگ یور سیلف ان باکسز.
آل اور نن پرنسپل پہ بلیک اینڈ وائٹ پہ نہ چلیں. یہ انسانی فطرت ہے. جس طرح احمد بھائی نے بھی کہا کہ ایک ڈاؤٹ آیا تو اسٹاپ پٹنگ یور سیلف ان دا باکس آف ایکس مسلم. ایک ڈاؤٹ کے آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا باقی سارا کچھ زیرو سے ملٹیپلائی ہو سکتا ہے. ڈو دا ریورس سائیکالوجی. آپ اس چیز پہ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں. اگر جس طرح کہ آپ نے بات شروع کی تھی کہ آر ڈاؤٹس بیڈ, نو دے آر ناٹ بیڈ. اگر آپ کے کوئی ذہن میں ڈاؤٹ آ رہا ہے تو اپنے آپ کو مت لیبل کریں خود اپنے ذہن میں کہ میں تو یہ ہوں, پہلے میں یہ تھا اور اب کیونکہ ڈاؤٹ آ گیا تو میں. ڈاؤٹ از پارٹ آف دا پروسیس, لیٹ اٹ بی, ایجوکیٹ یور سیلف. ایکسیلنٹ, ماشاء اللہ. سو جسٹ ٹو وائنڈ اپ, میں کچھ پوائنٹس ماشاء اللہ آپ سب کی ان سے ایکسٹریکٹ کر کے, ایک تو یہ کہ میں بتانا چاہوں گا ہماری تمام آڈینس کو, بچوں کو, کہ اسلام از پرفیکٹ, مسلمز اینڈ مسلم سوسائٹی از ناٹ. اور یہ سمجھ جائیں اگر ہم تو ہمارا وہ ایموشنل مسئلہ آئی تھنک حل ہو جائے گا. دوسرا پوائنٹ کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات احمد بھائی کی تھی کہ اٹس اوکے ٹو آسک کویسچن بٹ فلاسفی از اے ٹو ایجڈ سوارڈ, یا فلوسافیکل کویسچنز دے آر اے ٹو ایجڈ سوارڈ. ہو سکتا ہے کہ وہ سوال پوچھتے پوچھتے آپ بہت ہی دور نکل جاؤ اور وہ ایک آپ کو اینڈ لیس اس میں پٹ میں چلے جاؤ جہاں سے واپسی بڑی مشکل ہو جائے. تو ہر چیز کا جو ہے وہ سوال بھی نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ کی ہی باتوں سے میں نے یہ سیکھا کہ یو سیڈ کہ آلویز گو ود دی پرابلم سالونگ اپروچ, کہ آلٹرنیٹیو کیا ہے اس کے علاوہ, یا یہ کتنے پرابلمس کو یہ فلاسفی میری سالو کر رہی ہے, آل دیز تھنگس. پھر ضیاء بھائی آپ نے ماشاء اللہ پرابلم آف ایول پہ بڑا خوبصورت آپ نے کہ فری ول, فری چوائس یہ ختم ہو جائے گی, پھر اللہ کے وزڈم کو تم نہیں پہنچ سکتے, تمہاری ایبیلیٹیز جو ہیں وہ بہت لمیٹیڈ ہیں. اور آپ نے کہا سیک نالج. سو میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ علم حاصل کریں. میں اپنی مثال دے سکتا ہوں کہ مجھے آتے تھے وسوسے. میں نے جو آپ سے سوال پوچھا, میں فیتھ کرائسس سے گزرا تھا جب میرے ساتھ بہت بڑا ایک میرے مطابق ایک حادثہ ہو گیا تھا JIK میں. مجھے بہت وسوسے آتے تھے, لیکن الحمدللہ اس پروسیس کو ٹرسٹ کیا اور یہ اللہ کی طرف سے تھا. اور اس پروسیس کے جب میں مڈل میں ہی پہنچا تو میرے سارے آنسرز, مڈل کیا بلکہ آئی تھنک کہ 20% پہ میں پہنچا ہوں, تو میرے سارے سوال ختم ہو چکے تھے. تو اس پروسیس کو بھی ٹرسٹ کرنا سیکھیں. And very practical is to avoid those people and those places where these discussions are going on. کیونکہ ضیاء بھائی دیکھیں, اگر ہم بھی ایسے لوگوں میں بیٹھنے لگ جائیں نا جو ہر وقت وسوسے اور یہ ڈاؤٹس اور تمسخر اور مذاق اڑانا اور وہ جنہیں کہتے ہیں نا اپنی ڈیزائرس کی باتیں کرنا, تو شاید اللہ معاف کرے ہمارے بھی کوئی وہ ایمان تو افیکٹ ہوتا ہے نا. اور قرآن میں بھی ہے نا کہ اوائڈ کرو ایسے لوگوں کو جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں. آئی تھنک یہ قرآن میں ہی انسٹرکشن ہے. تو اور لاسٹ پاورفل بات جو ماشاء اللہ آپ سب کے مجھے اس سے ملی کہ ان کے آرگومنٹس اتنے شیلو ہیں. مطلب میں نے خود کاؤنسلنگس کی ہیں ایکس مسلمس کی, آپ کے پاس آئے, آپ کے پاس آئے, سب کے پاس اتنے شیلو ہیں کہ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا بھی اگر آپ آئی تھنک بیس پہ اسٹڈی کرو گے تو یو ول نو کہ ہاؤ شیلو دیز آرگومنٹس آر, اینڈ موسٹ آف دیز آر اسٹیمنگ آؤٹ آف ایموشنل ریزنس یا ایک وہ ریبیلیس ریزنس. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھیں. سو جزاک اللہ خیر ضیاء بھائی, احمد بھائی, ذیشان. انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں اپنے یوتھ کے لیے, بچوں کے لیے, فار ایوری ون جو بھی اس کا شکار اللہ نہ کرے ہو چکا ہے, کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیں, استقامت دیں, لائٹ دیں, انلائٹنمنٹ دیں, آل دیز تھنگس. سو بارک اللہ فی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.